آگاہ رہے، بصیرت اور شعور سے کام کریں۔ جو بھی آپ زبان پر یا عملاً یا خط و کتابت کی صورت میں یا سوشل میڈیا پر یا پرنٹ میڈیا پر جو کچھ آپ کر رہے ہوتے ہیں، در حقیقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ پر جو موکل فرشتے ہیں وہ سارے نوٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ ان کا کام یہی ہے، وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا الْكَاتِبِينَ۔ ان کا کام یہی، جو کچھ آپ نے کر رہے ہوتے ہیں ان کو لکھنا ان کا کام ہے۔ غیر ذمہ دارانہ کام نہ کرے، باذمہ دار کام کرے۔ ممکن ہے دنیا میں یعنی آپ کو کوئی نہ پکڑے، آپ کو کوئی یعنی سوال نہ ہو، لیکن آخرت میں آپ کہاں جائیں گے؟ اس قبر میں آپ کہاں جائیں گے؟ عالم محضر اللہ ہے، اللہ کا محضر ہے یہ۔ اس میں گناہ نہ کرے، اس میں معصیت نہ کرے، اس میں تفرقہ نہ پھیلائے، اس میں لوگوں کو علماء سے جدا نہ کرے، اس میں علماء کے خلاف باتیں نہ کرے۔ امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کو حاضر و ناظر سمجھے۔ اس وقت سوشل میڈیا پر واقعاً تعجب ہوتا ہے جب سوشل میڈیا پر جو کچھ فعالیت ہمیں نظر آتی ہیں کہ مثلاً جہلا ایک طرف، حاسدین ایک طرف، اور وہ لوگ جو اپنے مفاد کی خاطر علماء سے لوگوں کو دور کرتے ہیں، علماء کے خلاف زبان استعمال کرتے ہیں۔ تعجب ہے، واقعاً لمحہ فکریہ ہے ہمارے لیے۔ جاہل لوگ جو نہیں جاننے کی وجہ سے علماء سے مخالفت کرتے ہیں، علماء کے خلاف پوسٹ کرتے ہیں، علماء کے خلاف رد عمل دکھاتے ہیں، نہیں جاننے کی وجہ سے۔ اور جاہل لوگ خود بھی گمراہ ہے اور دوسروں کو بھی گمراہ کر دیتا ہے، ان کا کام یہی ہے۔ اسی لیے تفرقہ سوسائٹی میں، معاشرے میں تفرقہ کی وجہ اساس جاہل لوگ ہیں۔ لو سکت الجاہل ما اختلف الناس، اگر جاہل لوگ خاموش رہتے تو اصلاً تفرقہ نہ ہوتا۔ تفرقہ کی بنیاد جاہل لوگ ہیں۔ دوسرا وہ طبقہ ہے جو حاسدین، مثلا حسد کرنے والا۔ حسد کی تعریف کیا ہے؟ حسد کی تعریف ہوا یتمنی زوال النعمہ عن المحسود، یعنی جس سے وہ حسد کرتا ہے اس سے نعمت کے زائل ہونے کی وہ کیا رکھتا ہے؟ تمنا رکھتا ہے۔ محسود از نظر عربی زبان میں جس سے حسد کرتا ہے، یعنی اس میں مفعول، اور حاسد حسد کرنے والا، اس میں فاعل۔ اب حسد جس نعمت کے زائل ہونے کے بارے میں وہ حسد کرتا ہے، وہ نعمت مختلف شکل میں ہے۔ نعمت اولاد، نعمت مال، نعمت علم، نعمت عزت، ان ہر چیز اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمارے لیے مہیا کیا ہے ہمارے فائدے کے لیے، یہ سارے ہمارے لیے کیا ہے؟ نعمت ہے۔ اب حاسدین کیا رکھتے ہیں؟ وہ یہ تمنا رکھتے ہیں، یا تمنا رکھنے کے ساتھ ساتھ وہ رد عمل بھی دکھاتا ہے کہ مثلا میں مثال کے طور پر عرض کر رہا ہوں، مثلا دو اسٹوڈنٹ ہیں، دو طالب علم ہیں کسی اسکول میں، تو ایک طالب علم دوسرے طالب علم سے کیا رکھتا ہے؟ حسد رکھتا ہے کہ وہ اچھے پوزیشن میں، فرسٹ پوزیشن میں، سیکنڈ پوزیشن میں، اس نے یہ پوزیشن کیوں لیا؟ کیوں مجھے یعنی اس پوزیشن پر ہونا چاہیے تھا، کیوں مجھے نہیں ہوا؟ مثلا یہ اس سے ختم ہونا چاہیے، وہ آج سے نہ پڑھے، مثلا وہ پڑھائی کرنا ہی چھوڑ دے۔ اس سے یہ نعمت زائل ہونے پر کیا رکھتا ہے؟ اپنے آپ میں یہ تمنا رکھتا ہے۔ ہاں اگر آپ چاہتے ہیں کہ مثلا ان کی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ، یا اللہ ہمیں بھی یہ عزت دے، ہمیں بھی علم دے، ہمیں بھی اولاد دے، ہمیں بھی رزق دے، یہ اچھی بات ہے، دعا کرے، اللہ سے مانگے، یہ اچھی بات ہے۔ یہ حاسدین طبقہ۔ اور تیسرا طبقہ کیا ہے؟ تیسرا طبقہ یعنی جو تاجران دین و مذہب ہیں، تاجران دین و مذہب، دین و مذہب کے نام پر اپنے
दुकानदारी चमका रहे होते हैं। वो लोग अपने जेबों को दीन व मजहब के नाम पे अपने जेब भराते हैं। दीन व मजहब को बेचने के लिए वो लोग हैं। चंद रोज कबल सईद बुजुर्गवार में अपने दर्स में सुनन इलाही के दर्स में, सुनन इलाही आज से तकरीबन 4-5 साल कबल से ये दर्स जारी है। चूंकि उनका काम तबलीग करना है, मुबल्लिग है वो, तो एक मौजू को जब से शुरू किया है पाए तकमील तक पहुंचाना उनका काम है। तो सुनन इलाही में वो दर्स में कह रहे थे कि मसलन इस वक्त आप सब जानते हैं पूरी दुनिया में, नफकत पाकिस्तान में, हम इधर इराक में होते हैं, खुद करबला में भी, नजफ में, इस वक्त पूरी दुनिया में लॉकडाउन है। इस मर्ज की वजह से, इस मुश्किलात की वजह से, इस आफात की वजह से, इस बला की वजह से, खुदा सबको सलामत रखे इंशाअल्लाह। तो उन्होंने अपने दर्स में एक बात उन्होंने, जिसकी तरफ मैं अभी इशारा करता हूँ, सबको वाज़ेह है ये बात कि कहा था कि नमाज तरावी की उन्होंने मिसाल दिया था कि आज़ादारी सईद शुहदा नमाज तरावी की मानंद है। अजीजा, जो कुछ बात कोई कहे तो उसको समझे बगैर आप रद्द अमल न दिखाए। सही है हमारे नजदीक मजहब हक्का, मजहब इमामिया, मजहब तशय्यो के नजदीक तरावी बिदअत है, और उनके नजदीक, हमारे अहले सुन्नत भाइयों के नजदीक और बाकी चंद एक मजहब के नजदीक ये क्या है, उनके नजदीक ये सुन्नत है, हमारे नजदीक ये बिदअत है। आपके नजदीक बिदअत है, उनके नजदीक क्या है, सुन्नत है। हमें इससे गरज नहीं है। उन्होंने क्यों कहा था कि आजादारी ये सईद शुहदा तरावी की तरह है, न कि आजादारी बिदअत है, नऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक। न अजीज मन, आजादारी ये सईद शुहदा हमारी शहर रग है, आजादारी ये सईद शुहदा हमारे दीन की असास है। इसी आजादारी की वजह से आज हमारे लिए दीन, आज हमारे लिए सब कुछ इसी आजादारी की वजह से। इसलिए इमाम खुमैनी फरमाते मा हर्च दारिम अस्सईद शुहदा व करबला दारिम, हमारे पास जो कुछ भी है आजादारी और करबला की वजह से है। आजादारी ये सईद शुहदा की मरहून मिन्नत है। बाज़ लोग यानी हासिदीन और मुफसिदीन फिल अर्द, जो जमीन पर फसाद फैलाते हैं, और जाहिल लोग उसी वक्त, उसी फुर्सत को गनीमत समझकर इस क्लिप को कट करके लोगों को क्या किया, लोगों को इनसे उलमा से दूर करने के बारे में, खुसूसन इस शख्सियत से लोगों को दूर करने के लिए उन्होंने साजिश अपनाया कि मसलन फलान सैयद ने आजादारी को तरावी के मसलन मुकाबले में लाकर खड़ा कर दिया है। ना अजीज मन, क्यों कहा था? देखिए क्यों कहा था। देखिए मैं एक मिसाल देता हूं, एक इल्मी बात है। कहते हैं कि ज़ैदुन कल असद या अलीयुन कल असद, मसलन अली शेर की तरह है, ज़ैद मसलन शेर की मानंद है। इससे हमें क्या पता चलता है कि अली शेर की मानंद है? इसका मतलब यह है कि फिर शुजाअत में अली शेर की तरह है। शेर में जो सिफत शुजाअत है वो अली में भी है। मसलन ये एक मिसाल। तो एक है मुशब्बह, दूसरा है मुशब्बह बिह, और वजह शबह और आदत तशबीह। ये एक इल्मी बात है, चूंकि एक इल्मी इस्तिलाल हो, ये एक इल्मी बात है। अल बलागतुल वादिहा की नामी किताब में या देख, मुशब्बह मसलन हमने जो मिसाल दिया था ज़ैदुन कल असद, मुशब्बह यहाँ पे ज़ैद है, असद मुशब्बह भी है, यानी ज़ैद को असद से हमने, शेर से हमने क्या दिया, तशबीह दिया। जो इनके दरमियान वजह शबा है, जो जिस शबाहत रखता है ज़ैद और असद के दरमियान, वो शुजाअत में है, फिर शुजाअत। और कल असद लफ्ज़ काफ यहाँ पे क्या है, हर्फ तशबीह है। इसी तरीके से उन्होंने कहा था कि आज़ादारी सईद शुहदा तरावीह की तरह है, न बिदअत में, नऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक, कि आज़ादारी सईद शुहदा तरावीह की मानंद है, न अकाइदतन,
بلکہ انہوں نے کہا تھا کہ جس طریقے سے انہوں نے تشریح بھی کیا تھا بعد میں کہ فی الاجرہ، مثلا اگر عربی میں کہا جائے تو العزاء کالتراویح فی الاجرہ، مثلا عزاداری تراویح کی طرح ہے اجرت لینے میں، پیسہ لینے میں، تجارت میں۔ جس طریقے سے میں خود بھی رہا ہوں پنجاب میں، خصوصاً پنجاب میں یہ زیادہ ہے، ہمارے علاقوں میں نہیں ہے اللہ کے فضل و کرم سے، کہ جاہل لوگ ممبر پر آتے ہیں، آ کر اپنے پیسے پہلے معین کر رہے ہوتے ہیں کہ اتنا فیس دینا ہے، پھر میں مجلس مثلا پڑھتا ہوں۔ یہ تاجر خون حسین اور کیا ہے؟ جو عزاداری سید الشہداء پڑھنے میں پیسہ لے، جو عزاداری سید الشہداء پڑھنے میں اور راہ حسین، خط حسین، پیغام حسین ابن علی کو لوگوں کو پہنچانے میں پیسہ پہلے معین کریں۔ ہاں اگر لوگ دے، ہدیہ دے تو آپ لے لیں، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن آپ پہلے مانگے کہ اتنا اگر فیس دے تب میں پڑھتا ہوں، یہ صحیح نہیں ہے۔ اور دیتے کیا ہے قوم کو؟ یہ لوگ دیتے کچھ بھی نہیں ہے، فقط واہ کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ چند سال قبل مولانا جان علی شاہ کاظمی انہوں نے بھی اس بات کی طرف اشارہ فرمایا تھا کہ ذاکروں کے خلاف، نہ وہ ذاکر، سب ذاکر نہیں، بعض ہے، ان میں سے بعض جو اس وقت واضح ہے سب کے سامنے، لوگوں کو کچھ بھی نہیں دیتے، فقط وہ پیسے لیتے ہیں۔ اسی طریقے سے تراویح میں بھی اس وقت یہی ہے۔ اہل سنت عزیزان سے آپ پوچھیں، تراویح میں یعنی حافظین قرآن، حفاظ قرآن پیسہ لیتے ہیں کس لیے؟ تاکہ وہ حفظ اس لیے کرتے ہیں تاکہ تراویح سے معین پیسہ وہ لے لے، اجرت لے لے۔ قرآن کو آپ تراویح سے پیسہ لینے کے لیے آپ استعمال نہ کریں، قرآن ہدایت کی کتاب ہے۔ اسی طریقے سے عزاداری ہدایت ہے، عزاداری امر بالمعروف نہی عن المنکر ہے، عزاداری سید الشہداء بہترین عبادتوں میں سے عظیم عبادت ہے، افضل ترین عبادت ہے، عبادت قصد قربت ہے۔ عزاداری سید الشہداء ہماری ذمہ داری ہے، عزاداری سید الشہداء محافظ دین ہے۔ ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے اسی عزاداری کی وجہ سے ہے۔ عزاداری کو تجارت نہ بنائیں، انہوں نے یہ کہا تھا، یہ انہوں نے مثال کہا تھا، جو وجہ شبہ ہے اجرت میں انہوں نے کہا تھا۔ قسم اقسام ہے شباہت کی بھی، یعنی تشبیہ مرسل ہے، تشبیہ مؤکد ہے، تشبیہ مفصل ہے، تشبیہ مجمل ہے، تشبیہ بلیغ ہے، اقسام ہے، لیکن ہر کوئی یہ نہیں سمجھتا، چاہے جاہل لوگ نہ سمجھے، لیکن اہل علم تو یہ سمجھنا چاہیے۔ کیا ایک عالم جو کئی سال مدرسے میں، حوزہ میں زیر تعلیم رہے، اس کے باوجود وہ مشبہ اور مشبہ بھی اور وجہ تشبیہ کو شناخت نہ کر سکیں اور بھی یعنی حوالے اور بھی فتنوں کو وہ زیادہ کرنے کی کوشش کریں، یہ بات قابل تعجب ہے عزیزان محترم۔ تو یہ نہ جاہل ہے نہ تاجر ہے، تو یہ حاسد ہی ہو سکتا ہے جو حسد کی بنیاد پر یہ کچھ کر رہا ہے۔ اور اس کے علاوہ مثلاً ان کے خلاف جو کچھ بات کر رہے ہوتے ہیں، وہاں پہ تعلیم، یہ واقعاً ایک عظیم مربی ہے، ایک عظیم استاد ہے، ایک طالب علم پر کام کرتا ہے، ایک طالب علم پر۔ کچھ مثلاً بعض اوقات ہوتے ہیں کسی سے غلطی سرزد ہوتے ہیں، تو کچھ طالب علم سے، بعض طالب علم سے یا کسی ایک طالب علم سے غلطی سرزد ہونے کی بنیاد پر آپ نہیں کہہ سکتے کہ پورا نظام، پورا سسٹم کے خلاف آپ زبان درازی کریں، نہ۔ کیا ہم مثال دیتے ہیں، معصوم تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارا عقیدہ ہے۔ کیا رسول اللہ کے آس پاس میں جو تھے وہ سارے کیا اچھے تھے؟ امام علی کے ساتھ جو تھے وہ سارے اچھے تھے؟ امام حسن کے ساتھ، امام حسین کے ساتھ، جو اہل بیت کے زمانے میں ان کے ساتھ تھے، انہوں نے ان کے خلاف قیام کیا بعض اوقات تاریخ میں اگر دیکھا جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم سب قابل خطا ہے، ہم سب قابل خطا ہے۔ معصوم صرف وہی ہے جو ہمیں ہمارے عقیدے کے نزدیک جو کچھ عصمت، جن کا عصمت کا درجہ دیا ہے امام زمانہ تک، امام زمانے کے بعد عصمت کا اب وہ دروازہ بند ہے، ہم میں سے کوئی بھی معصوم نہیں ہے،
ہاں اگر ایک عام شخص سے غلطی سرزد ہو سکتا ہے، طالب علم ہو تو اس سے کم، عالم ہو تو اس سے کم، مجتہد ہو تو بہت کم غلطی سرزد ہو سکتا ہے. مجتہد بھی قابل خطا ہے، بس اوقات خطا سرزد ہوتا ہے، لیکن عمدن نہیں کرتا. سہون کبھی کبھار انسان سے غلطی سرزد ہو سکتا ہے. تو اس کے برخلاف، اس کے بنا ہم فوراً یہ رد عمل دیکھیں پورا سسٹم غلط ہے، وہاں پہ فلان ہے، وہاں پہ فستان ہے، نہ، یہ نہیں کہنا چاہیے ہمیں کسی بھی شخصیت کے خلاف. ہمارے لیے تمام علماء حقہ، مراجع حقہ، مبلغین دین اور مدافعین عقیدہ تشیع و عقیدہ اسلام ہمارے لیے قابل احترام ہے. وہ ہمارے سر کے تاج ہیں، اور وہ ہر وہ شخص جو پیغام حسین ابن علی کو حقیقی معنوں میں پہنچ جاتا ہے ہمارے لیے قابل احترام ہے. لیکن وہ لوگ جو نام حسین پر، جو نام عزا پر، جو نام سید الشہداء پر دین کے خلاف عقیدوں کو عام کرے، وہ عقیدات تشیع سے اصلا نہیں ہے، ان عقیدوں کو نشر کرے. وہ عقائد جو اصلا تشیع کے عقائد سے برخلاف ہے ان کو نشر کرے، ان باتوں کو ممبر پر جا کے ان باتوں کو بیان کریں جو بات عقل کے برخلاف ہے، اسلام کے برخلاف ہے، قرآن و سنت کے برخلاف ہے. ان سے ہمارا تعلق نہیں ہے. آپ کو حق ہے آپ تنقید کریں، کوئی بھی بات آپ سمجھ نہیں آئی آپ کو تو آپ تنقید کریں. تنقید کی دو قسمیں، تنقید برائے تعمیر، تنقید برائے تخریب. تعمیری یعنی اعتراض. مثلا حوزات میں اس وقت مثلا مجتہد بحث خارج میں جب درس دیتے ہیں تو ایک طالب علم نے بات سمجھ نہیں آئی اس کو، تو مجتہد پر اعتراض کرتے ہیں، تعمیری اعتراض کی. ایک ہے تخریب. مثلا تخریب کا مطلب ہے جو اس وقت کر رہے ہیں، بات سمجھے بغیر کیا رد عمل دکھانا، بات کو کوئی اور اپنے ہدف کے لیے استعمال کرنا. یعنی ایک بات جو اس تیار میں رہے کہ کوئی بات آ جائے اس کو فوراً سوشل میڈیا پر لائے اور لانے کے لیے اپنے کچھ اہداف کے لیے ان باتوں کو استعمال کرنا، پھر اس شخصیت سے لوگوں کو دور کرنا، اس شخصیت کے خلاف باتیں کرنا، اس شخصیت کے خلاف مثلا کسی مومن کے خلاف ہو یا کسی عالم کے خلاف ہو. عزیز من، مومن کا حرمت ہے، حرمت المؤمن اعظم من الکعبہ، کعبہ سے عظیم ہے مومن کا حرمت ہے. ان حرمتوں کو خیال رکھیں. عزیزان محترم، مومن کا احترام کرے، علماء کا احترام کرے. آپ کو حق دین کبھی حق نہیں دیتا کہ علماء کے خلاف، مراجع کے خلاف اور مومن کے خلاف بات کریں. بات کو سمجھیں. قرآن میں آیا ہے، مثلا آیا قرآن میں ہے مثلا لا تقربوا الصلاة وانتم سکارا، یعنی نماز سے قریب مت جاؤ مستی کی حالت میں، بے ہوشی کی حالت میں، سکران کی حالت میں، حالت سکرات میں نماز کے قریب مت جاؤ. اگر آپ کوئی کٹ کرے، کلپ بنائے مثلا فقط اسی آیا مثلا لا تقربوا الصلاة، اسی طرح اگر رہے تو لوگ سمجھیں کہ قرآن میں آئے کہ لا تقربوا الصلاة، لیکن یہ کون لوگ مراد ہے؟ تم سکارا، جو مستی میں ہیں. سمجھے بات کو، کلپ کو فقط نہ سنیں. ان کی جو دروس ہیں مکمل دروس سنیں. اگر دروس سننے کے آپ کو مثلا آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے، وقت نہیں ہے، تو خاموش رہے بہتر ہے. فقط ایک کلپ کو لے کر کسی بھی عالم کے بارے میں، کسی بھی شخصیت کے بارے میں ایک کلپ کو فقط لے کر اگر آپ سنیں تو عجیب سے لگتے، وہ مکمل آپ کو سمجھ نہیں آئے گی. اگر آپ کو چاہیے مکمل تو ان سے آپ خود بحث کریں. اس کے علاوہ ایک بات میں عرض کرنا ضروری سمجھتا ہوں، وہ یہ ہے کہ اس وقت سوشل میڈیا پر تحریک بیداری کے نام سے یا سید بزرگوار کے نام سے ان کے پروفائل پر ان کی تصویر رکھ کر سوشل میڈیا پر تفرقہ ایجاد کرنا ہے. ان سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ سارا ان کے نام پر، یہ وہ لوگ ہیں جو حسد رکھتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو ان کے دشمن ہیں. دشمنی کے بنیاد پر کیا کرتے ہیں؟ ان کے نام پر آئی ڈی بنا کر، پیجز بنا کر، چینلز بنا کر، یعنی لوگوں کو ان سے دور کرتے ہیں. یہ نہ ان کے طلاب ہیں، نہ ان کے مدرسے کی جانب سے کوئی بھی نہیں ہے.
اگر استاد سید جواد نقوی کے دروس کو سننا چاہتے ہیں، مجالس کو سننا چاہتے ہیں، حقیقی افکار ان کے حقیقی افکار سے آپ آگاہ ہونا چاہتے ہیں، تو اسلامی مرکز پہ آپ گوگل پہ آپ جا سکتے ہیں، ان کی ویب سائٹ سے آپ استفادہ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ حقیقت میں آپ علمی جرأت رکھتے ہیں، علمی استطاعت رکھتے ہیں، علمی آپ بحث و مباحثہ کرنا چاہتے ہیں، تنقید آپ کا حق ہے، آپ تنقید برائے تعمیر کرے، یہ آپ کا حق ہے، تو بسم اللہ جائے ان کے پاس جائے کہ آغا سید ہمیں یہ سمجھ نہیں آئی، بات واضح کرے۔ اگر آپ کے پاس دلیل ہو تو ان کو دلیل دیں، یہ اچھی بات ہے اور یہ مردانہ کام ہے۔ فقط سوشل میڈیا پر آ کر، فیس بک پر آ کر، یا مثلا چند لوگوں کو چند جہلا کے لے کر ان کو یعنی ان کے خلاف ان کے مخالفت میں ان کو تیار کرنا، یہ مردانگی کا کام نہیں ہے، یہ علماء کا کام نہیں ہے، یہ آپ کی شجاعت نہیں ہے۔ علمی شجاعت ہے کہ آپ علم سے، آپ اپنی علمی استطاعت، علمی طاقت سے کیا کریں، دلیل دے دیں، یہ آپ کا کام ہے۔ عزیزان محترم، تمام مراجع و اعظام حفظهم اللہ تعالی اور تمام مبلغین دین و تمام مدافعین عقائد، مدافعین اسلام، ان سب کو سلامت رکھے، اور جو اس وقت انتشار پھیلا رہے ہیں حسد کی بنیاد پر یا جہالت کی بنیاد پر، خدا ان کو ہدایت دے اور مذہب حقیقی، دین حقیقی سے آشنا ہونے کی خدا توفیق و عنایت عطا فرمائے۔ والسلام علیکم۔